ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ جب گئی ہیں ٹیم کے پی کے ایک سی ایم واز لیڈنگ دا ٹیم سیکرٹری جنرل بھی تھے پارٹی کے, تو ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے, سلمان اکرم راجہ پلس آئی تھنک اور بھی شاید لوگ ہوں, اور جو پتہ چلا ہے وہ یہ کہ جو چیف جسٹس کے ہاں یہ بات کنفرم ہوئی کہ یہ سب ہوا ہے, اور ان کو یہ ایشورنس دی گئی کہ آج عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ دے دی جائے گی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے پوچھا کہ اور ملاقات وغیرہ پہ, تو انہوں نے کہا وی ول ٹیک اٹ فرام دیر, ایسی بات کی ہے, یہی کہا انہوں نے. لیکن ہمارا یہ تقاضا نہیں تھا کہ رپورٹ دی جائے, ہمارا تقاضا اب بھی یہ ہے کہ ان کے معالج کو یا ہمارے کسی ریکمینڈڈ بندے ڈاکٹر کو ملوایا جائے, بیکاز یہ کوئی نارمل بیماری نہیں ہے. ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وین کی بلاکیج ہے اور بینائی کا مستقل ضائع ہونے کا خدشہ اس میں بہت زیادہ ہے, اور اس میں 24 سے 48 آورز ہوتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے, پروسیجر اس پہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ تو میرے خیال میں 1 ہفتے بعد لے کے گئے ہیں جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں, کیونکہ ڈاکٹر جاتا رہا ہے, 3 بار اس نے وزٹ کیا ہے ہماری رپورٹس کے مطابق, اور وہ یہی کہتا رہا ہے کہ آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا ہاسپٹل میں یہاں پہ پروسیجر نہیں کر سکتا. اور پھر انہوں نے اس کو 4-5 دن لٹکایا ہے. ہمیں بالکل شدید کنسرن ہے اس پہ. جی میں کیونکہ ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے, ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس رپورٹ نہیں, چیف جسٹس صاحب کے پاس رپورٹ نہیں ہے, تو وہ جو رپورٹ ہے نہیں اس پہ تبصرہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. باقی تو قیاس آرائی ہے, بالخصوص اگر آپ کہہ رہے ہیں کسی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی یا کم ہو رہی ہیں ملاقاتیں, تو پھر اس سے یہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لیٹ کیا گیا ہے, یہ جان کے کیا گیا ہے. لیکن آپ کی بات دوسری ٹھیک ہے کہ ایک کریڈیبل رپورٹ ابھی آ جائے گی, اس کے بعد اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھیں گے کہ کسی اور ہسپتال میں جانا چاہیے یا ان کے ذاتی معالج کو جو انفیکشس ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ آپتھمالوجسٹ نہیں ہیں, یعنی آنکھوں کی وہ بینائی کا علاج نہیں کرتے, لیکن مایا ناز ڈاکٹر ہیں, وہ ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے ڈاکٹر. وہ ختم کرنے پھر آپ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مایا ناز ڈاکٹر ہیں اور بہترین ڈاکٹرز کو جانتے ہیں, تو جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ جائے گی, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہی پروسیجر کرنا تھا, وہ صحیح جگہ پہ ہوا ہے, ٹائملی ہوا ہے یا نہیں, اور فردر انٹرونشنز کے لیے کسی اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں جانا ضروری ہے یا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دیکھنا ضروری. تو وہ رپورٹ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس اب چلے گئے, انہوں نے رپورٹ بھی منگوا لی, آپ کے بھی حوالے کریں گے, خود بھی دیکھیں گے, اور جیسی گائیڈنس آئے گی اس کے مطابق چلیں گے. عامر یہ بتائیے گا کہ بالکل درست بات ہے کہ جی میڈیکل رپورٹ آئے گی سب کچھ, لیکن آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ایک طرف کہ اگر مل لے گا کوئی فیملی ممبر یا کچھ تو تسلی ہو جائے گی, دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے جو کرتا دھرتا ہے ان کا موڈ کیا کہ ملانا ہی نہیں ابھی. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا جس پہ عوان صاحب بول پڑے, تو ابھی بھی اگر انہوں نے بولنا ہے تو بول لیں, میں اپنا ٹائم دینے کو تیار ہوں. فرمائیے. مطلب مسئلہ نہیں ہے نا, ان کو خام خواہ چیلنج, اور ایم پی ایز نہیں آئے کے پی سے, اور ان کو ڈاکٹرز کو بلا کے 1.5-2 گھنٹے روکا گیا, اور 2:30 بجے وہ خاموشی سے چلے گئے جو ساری رات بیٹھنا تھا. سپریم کورٹ میں اب سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہو گئی ہے 30 منٹ چیف جسٹس صاحب سے, اور پھر دھرنا ختم ہو چکا ہوا ہے. کے پی کے چیف منسٹر نے خود ٹاک کر کے اور دھرنا اینڈ کر دیا. اب کوئی دھرنا اس وقت نہیں ہو رہا جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, اور کوئی چیز نہیں ملی. اور جو میری اطلاع ہے, جو رات تھی جو صبح تھی, کہ وہ طے کیا ہے کہ 8 فروری سے پہلے کسی کو نہیں ملایا جائے گا, کیونکہ جو ڈاکٹر عظما کی ملاقات ہوئی تھی جو بیرسٹر گوہر نے کروائی تھی, اسپیکر کے معاونت سے وہاں گارنٹی دی گئی تھی کہ کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی. لیکن جب انہوں نے ملاقات کے بعد کہا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں, اس کے بعد جو ٹویٹ آیا اس کے بعد سے پھر ملاقاتیں بند ہیں, اور 8 فروری تک فی الحال تو یہی فیصلہ ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں. اب میں تو پھر بھی آپ کی بات سے متفق ہوں, اور میں خود بھی یہ ہر جگہ کہہ رہا ہوں, جیسے نواز شریف اور شہباز شریف پہ جب پابندیاں لگی تھی ملاقاتوں کی, اعظم نذیر تارڑ اکیلے جایا کرتے تھے اور ایفیڈیوٹ دے کے جایا کرتے تھے کہ میں باہر آ کے سوائے اپنی وکالت کی معاونت کے کوئی بات نہیں کروں گا سیاسی, اور وہ یہی کیا کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کے وکلا کو بھی یہی بات کہیں نہ کہیں ایفیڈیوٹ دے کے پھر جا کے ملاقاتیں فی الحال اوپن اگر ہوئی تو اسی بنیاد پہ ہوں گی کہ پھر سیاسی بیانیہ آپ نہیں بنا سکتے. اب وہ بیرسٹر گوہر پرسوں خود ڈر گئے تھے, منگل والے دن وہ نہیں گئے اکیلے ملنے کے لیے, انہوں نے بے شک ٹویٹ کیا
لیکن ان کی گفتگو ویڈیو پہ موجود ہے کہ میں اکیلا کسی صورت میں نہیں جاؤں گا, میرے ساتھ فیملی کا یا کوئی وکیل جائے. بھائی آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں, عمران خان کے نامزد کردہ. یہ ہے سوشل میڈیا کا دباؤ پی ٹی آئی والوں کا کہ جناب پھر بات تو کرنی پڑے گی, اور وہ چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی, اور جو سوشل میڈیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان اندر رہے تاکہ ہمارا داؤ لگا رہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے, ان کو ملاقات کی اجازت ہی نہیں ملی اس لیے وہ ملنے نہیں گئے. یہ جو رانا صاحب کو اطلاع ملی ہے یہ کہیں اور سے ملی ہے, ہمارے پاس یہی اطلاع ہے اور یہی ویڈیو پہ موجود ہے بھائی. نہیں انہوں نے یہ کہا, مجھے بولنے دیں گے اب آپ نہیں, اب آپ کراس ٹاک نہ کریں, ان کو بھی منع کیا. مجھے تو میں بول لیتا ہوں. نہیں آپ وہ چپ ہیں, چلیں بولیں آپ لوگ آپس میں جھگڑا بول لیں آپ پلیز. بالکل ان کو نہیں ملی, ان کا ٹویٹ موجود ہے, وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو اتنی رسپیکٹ کم از کم کرنی چاہیے ان کی بات کی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ملوں گا, اور وہ علیحدہ وہ جی جنرل ڈسکشن تھی کہ نہیں بھائی مجھے میرے, اور یہ ایک پریشر ہوتا ہے, اجازت نہیں, یہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی مجھے ساتھ اور بندہ بھی بھیجیں. وہ ڈیسائیڈ تو اس وقت کرنا تھا جب ان کو اجازت مل جاتی کہ ہم نے کرنی ہے ملاقات یا نہیں, وہ نہیں ملی. وہ ان کی بات اس لیے تھی کہ میں یہ کہوں گا تو شاید کسی اور کو بھی ملوا دیں, یہ اس حد تک تھی. ان کو بالکل اجازت نہیں ملی اور وہ اس لیے نہیں ملے, اگر ان کو اجازت ملتی تو وہ ضرور ملتے. باقی جو بات رہ گئی ہے یہ مجھے بتائیں گے کہ سولٹری کنفائنمنٹ میں نواز شریف کو کتنے دن رکھا گیا, سولٹری کنفائنمنٹ میں شہباز شریف کو کتنے دن رکھا گیا. عمران خان پچھلے 3 ماہ سے سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے. 2 دسمبر کو آخری بار ملاقات ڈاکٹر عظما آپا کی ہوئی ہے, اس کے بعد 20 دسمبر کو ان کا وکیل 8 منٹ کے لیے ملا ہے. آج 1 ماہ اور 10 دن ہو گئے ہیں. 40 دن سے کوئی نہ نیشنل لاز نہ انٹرنیشنل لاز کسی قیدی کو 14 دن سے زیادہ سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے ملک میں آئین بھی نہیں ہے, قانون بھی نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ اپنی عروج پہ ہے, لیکن کہیں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ 14 دن سے زیادہ کسی بندے کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں. مجھے صرف اتنا بتا دیں رانا صاحب, ان کے پاس بڑے ریکارڈ ہیں, کہ نواز شریف اور شہباز شریف کسی ایک کو 14 دن سے زیادہ سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہو, ان کی ملاقات کبھی 1 ماہ ان کی فیملی یا فرینڈ سے یا سیاسی رفقا کار سے نہ ہوئی ہو, وہ پوری پنچایت لگایا کرتے تھے جس میں 50-50 لوگ ملا کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, یہ اب آپ کی اور رانا صاحب کی گفتگو تو نہیں ہے, مجھے ذرا مصدق ملک صاحب کے پاس جان دیں. اچھا یہ بتائیں سینٹ صاحب کہ رانا ثناءاللہ صاحب گاہے بگاہے کہتے ہیں آئیں جی بیٹھیں بات کریں, بات چیت ہونی چاہیے, اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک کافی سینئر تھے ہیں ممبر جن کی ملاقات بھی ہوئی رانا صاحب سے, اور ایاز صادق صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے, اور محسن نقوی صاحب بھی شاید اس میں تھے, اور وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ جی الیکشن جلدی دیر, اور یہ کہ بھئی الیکشن کمیشن کو فرق اس میں کوئی تبدیلی لانا. تو گفتگو پھر آگے بڑھی نہیں, لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ میرے خیال ہے 2 دن پہلے کوئی کسی ویلاگ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ ایک پورا پلان بن رہا ہے جو آفر کیا جائے گا پی ٹی آئی کو. تو آپ کو کیا سینس ہے, گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو مجھے بڑی میں پر امید ہوں کہ اچکزئی صاحب کے آنے سے, کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اچکزئی صاحب کے پاس اتھارٹی ہے بات کرنے کی, اس سے کوئی گفتگو بھی شروع ہوگی, کوئی راستے بھی نکلنے شروع ہوں گے. اگرچہ اچکزئی صاحب کا میں کوئی ایک سن رہا تھا کلپ, آئی ہوپ کوئی فیک نیوز نہ ہو, جس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے کہ مجھے بات کرنے دیں گے. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہے. اگر تو یہ ٹرسٹ رہے اور اچکزئی صاحب کو امپاور کیا جائے تو اچکزئی صاحب کیونکہ ہماری پارٹی کے سے بڑا پرانا ان کی دوستی کا محبت کا رشتہ ہے, صدر صاحب کو بھی وہ پرانا جانتے ہیں, کسی کے ساتھ ان کا اتنے پرانے اور زیرک سیاستدان ہیں کہ ان کا کسی کے ساتھ بھی کوئی نیا کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ ایک بڑی اچھی وہیکل بن سکتی ہے. پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, ایکسیس ہے سب کو, سب ان کی بات سنتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ شروع بھی ہوگا اور گفتگو کا سلسلہ ہوپ فلی چلے گا بھی, یہ میری امید ہے. پرابلم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی پرابلم یہ ہے کہ اگر تو گفتگو اس حوالے سے ہونی ہے کہ کس طرح ہم بہتر جمہوریت کا کوئی راستہ نکالیں. ہر الیکشن کے بعد پہلے ہم پروٹیسٹ کرتے رہے, اب ہمارے بھائی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو کون سا طریقہ کار اپنایا جائے کہ آئندہ آنے والے وقت میں ہم کو راستہ نکال لیں بہتر الیکشنز کا, نان کانٹروورشل الیکشنز کا, جمہوریت کی کوئی سپیس زیادہ بڑھانے کا, تو بہت اچھا رہے گا.
اگر زیادہ تر ابھی تک یہ ہوا ہے میرے پچھلے کچھ سالوں کے ایکسپیرینس میں کہ آبجیکٹو نیگوشیشنز کا یہ ہوتا ہے جنرلی کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑیں. عمران خان صاحب کو چھوڑنے کی بات کرنا بہت مشکل ہے. اس کے اوپر بات یعنی سیاسی جماعتوں میں بات کرنا, اگرچہ انہوں نے ذکر کیا, ہمارے دوست رانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب کچھ چیزیں ہونی ہوتی ہیں تو ہو جاتی ہیں, مگر اس کے باوجود سیاسی جماعتیں نہیں کر سکتی. وہ یا عدالت کے ذریعے ہوگی یا میڈیکل بورڈ کے ذریعے ہوگی, کسی طریقہ کار کے ذریعے ہوگی. تو جب اگر آپ یہ کہیں کہ نیگوشیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پولیٹیسائز کریں گے, ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی رہائی کا تقاضا کریں گے, تو پھر مشکل پڑ جائے گی. اور یہ ہر دفعہ تھوڑی سی ایسکلیشن, جب آپ وہ برنکمین شپ کرتے ہیں نا, تو وہ برنکمین شپ تو ایک بڑی ہیزی سی لائن ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا کب آپ لائن کے دوسرے پار چلے گئے. تو جب بہت زیادہ پولیٹیکل برنکمین شپ ہوتی ہے تو پھر وہ اچھا خاصا راستہ جو نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی کولیپس کر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن اور اتنی زیادہ برنکمین شپ نہیں کی جائے گی کہ یہ سیاسی ڈائلاگ جو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا راستہ ثابت ہوگا چکزئی صاحب کے ذریعے, وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ران صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں بھی, کچھ پریس میں بھی, کہ کوئی ایک آفر دی جائے گی پی ٹی آئی کو, اس میں کچھ حقیقت ہے ان کے مطابق یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی عامر, یہ بتائیں کہ گفتگو تو ظاہر ہے اس پر فوکس تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے, بٹ دا براڈر کوسچن اسٹل ریمینز کہ بھئی آگے بات بڑھ سکتی ہے. یعنی آپ نے بات ایک کہی کہ جی جب تک یہ کچھ باتیں طے نہیں ہوں گی تو یہ معاملات ڈیڈ لاکڈ ہی رہیں گے, لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جی کوئی آفر دیا جائے گا, اس میں کوئی حقیقت ہے؟ خبر کیا آ رہی ہے؟ منصور نے اپنے ویلاگ میں کہا, اس سے پہلے میرا خیال ہے مالک نے بھی بات کی. ایک تصدیق کرتا ہے, ایک تردید کرتا ہے, یہ ان دونوں پہ چھوڑ دیں. یہ جو پلان دے رہے ہیں یہ سب سے پہلے خود پی ٹی آئی کے اسٹالورڈ مراد سعید نے عمران خان کی اٹک جیل کے بعد جب وہ اڈیالہ پہنچ گئے تھے دیا تھا کہ ان کو 3 سال کی آفر کی گئی تھی کہ آپ خاموش ہو جائیں اور گھر چلے جائیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اس وقت تو سزائیں بھی نہیں ہوئی تھی اور پبلک کیا تھا مراد سعید نے, نہیں ہوا. پھر یہ 2-3 دفعہ آفر آئی ہے. آج پھر وہی بات نئے انداز میں کر دی گئی کہ جی 2 سال آپ پارلیمانی پارٹیوں میں بھی بیٹھے. تو یہ بات تو طے کرنی ہے پی ٹی آئی کو, ان کے چیئرمین عمران خان نے, کہ وہ چاہتے ہیں سیٹلمنٹ, لیکن وہ تو فوج سے صرف سیٹلمنٹ چاہتے ہیں, وہ تو سیاسی جماعتوں سے نہیں چاہتے. آج تک تو وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو فوج ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی, وہ باقاعدہ پبلکلی آ کے کہتے ہیں کہ جی جائیں اور سیاسی جماعتوں سے بات کر لیں. یا تو عمران خان اور ان کی پارٹی کے اسٹالورڈ سارے کے سارے اتنا بڑا پریشر کر لیں کہ پھر تردید کرنے کی مجھے بھی ضرورت نہیں, آپ کو بھی نہیں, کہ جی لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ آگے اور جیم کر دیا 8 فروری کو پورا پاکستان, یہ تو یہ جام کہہ رہے ہیں تو کر لیں, اس دن چھٹی ہونی ہے. اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل اپنی مرضی کے لے لیں. صحیح بات. اور اگر یہ نہیں لا سکتے تو پھر میں اور آپ باتیں سنیں گے, کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سیاسی لوگوں کو, میں بار بار وکلا کی بات نہیں کر رہا, جتنے مرضی بڑے وکلا ہوں, سیاسی ذہن بیٹھے اور وہ حکومت سے بات کرے کہ ہمیں رستہ دے, ہم عمران خان سے ملیں گے, ہم بات کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے نا, چاہے وہ کتنے بڑے سیاسی لوگ ہوں. یا تو اختیار مل جائے نا, کہ جیسے خواجہ آصف کو اختیار دیا تھا نواز شریف اور شہباز شریف نے, پارلیمان میں بیٹھو اور بات چیت کرو, اور نیگوشیشنز لے کے ساروں نے اپنے اپنے آج سیاسی مفادات لیے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے. یہ بات ان کے اندر تو ضرورت نہیں ہے, نہ عمران خان کسی کو اٹھنے دیتے ہیں. میرا یہ ذاتی طور پہ اپنا سیاسی تجربہ اس سینس میں ہے کہ ہم تجزیہ کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو, کہ وہ جب کوئی بڑھتا ہے آگے اسے زیرو کر دیتے ہیں. تو یہ جب تک نہیں ہوگا میں اور آپ باتیں کرتے رہیں گے, کوئی ڈیل نہیں ہوگی. جی رانا صاحب باتیں کر رہے ہیں, نہیں ایک سے میں سوال تو کر لوں بھائی, وہ تو انہوں نے کہا جو ہم نے سنی. یہ بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کے بہت سینئر لوگ ہیں اور سب کو معلوم ہے, کوئی بات بنانے کے مجھے نہیں شوق, لیکن وہ کہتے ہیں لوگ جو آپ کے سینئر ہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا, بات چیت ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی اندر لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہو. تو اس میں مسئلہ کیا, آپ بھی سنتے ہوں گے جو میں کہہ رہی ہوں. جی اصل جو نا پاکستان میں کے ساتھ مسئلہ کیا رہا ہے, 78 سالوں میں اسی بات چیت نے اور اسی بیک ڈور چینل نے اور یہی منت ترلے نے ہمیں اس سٹیج پر پہنچایا ہے. لوگ منت ترلہ کر کے باہر بھی چلے گئے. آپ کا کیا نسخہ ہے؟ میری بات تو سنیں, میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, آپ کا نسخہ کیا ہے؟ میری بات سنیں. ہمارا لیڈر نہ منت ترلے پہ یقین رکھتا ہے, وہ پولیٹیکل جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اور
بالکل بھی نہ کوئی کسی کا منت ترلا ہوگا. میں رانا صاحب کو بتا دوں, ان کو بتا دیں جن کو انہوں نے بتانا ہے. ان کو بتانا ہے, سب سن رہے ہیں بھائی. نہ کوئی منت ترلا ہوگا, نہ کسی سے کوئی ڈیل لی جائے گی, نہ ڈھیل لی جائے گی. اور عمران خان بالکل اپنے ایک موقف پہ ہیں. اس ملک میں ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے اور سول سپرمیسی کے لیے لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ پولیٹیکل جدوجہد جاری رہے گی. نہ کوئی ڈیل, نہ کوئی ڈھیل, نہ کوئی بیک ڈور, یہ بالکل بھول جائیں سارے لوگ. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن ایسی, تو جو ابھی کہہ رہے تھے عامر, یہ بات درست ہے کہ آپ پھر کیا 8 فروری کو بڑی دنیا کو باہر رہیں گے, کیونکہ آپ میں ایک سیکنڈ, سیاست کا جو پاور کی گیم, ایک تو ہے نا جو رول آف لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ وہ تو پتہ نہیں کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی ایک حکومت کو فائدہ ہوتا ہے کبھی کسی پارٹی کو. جو حقیقت ہے وہ تو پاور پالیٹکس ہے, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی. تو اس میں یہ بات تو درست ہے, کیا سڑک پہ لوگوں کو لے آئیں گے؟ انشاءاللہ لے کے آئیں گے. اور یہ کوئی 8 فروری بالکل آخری دن نہیں ہے. ٹھیک, 8 فروری آغاز ہے, اور پھر رمضان کے بعد ایک بہت بڑی تحریک شروع ہوگی. ہم یقین رکھتے ہیں پولیٹیکل جدوجہد پہ, اور انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے. کوئی اس میں دوسری بات ہے ہی نہیں. اچھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے وثوق سے کہ پارٹی کو بات چیت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ نہیں, بات چیت تو ہونی چاہیے. کس بات پہ؟ ابھی جو ہم نے بات چیت, پتہ نہیں مصدق مالک صاحب کو کسی نے غلط بتایا کہ ہم عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. ہم نے جو ایجنڈا دیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھیں, آزاد الیکشن کمیشن بنائیں, آئیں بیٹھیں اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بات کریں, آئیں بیٹھیں اس ملک میں سول سپرمیسی کے لیے بات کریں, اور آئیں بیٹھیں ایک آزاد الیکشن کس طرح اس ملک میں ہو. یہ تو بات کی ہے. میں آپ کو یہ تو میں بالکل بغیر تردید کے, یہ میں خوف تردید یہ بتا رہی ہوں کہ یہ باتیں ہوئیں. رانا ثناء اللہ صاحب تھے, یہ محسن نقوی صاحب تھے, اور اسپیکر تھے, اور آپ کے ایک بہت سینئر ممبر تھے پارٹی کے. میں کہہ رہا ہوں کہ انہی باتوں پہ طریقے تفویض آئین پاکستان نے کہا کہ آئیں بیٹھیں, لیکن ابھی تک نہ کوئی کمیٹی بنی ہے, نہ کوئی بیٹھک کا انتظام ہوا ہے, اور نہ ہی کہیں بلایا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ آئیں بیٹھیں. ہمارے لوگ تیار ہیں جو ان کو خان صاحب نے اپوائنٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں حکومت نہیں بلا رہی. اچھا, تو پھر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سڑک پہ آنے کی بات نہیں ہے, آپ بات چیت کی بھی اس بات پہ تو ہم بات کریں گے, آئین کی بحالی کی, جمہوریت کی وہ بحالی, لیکن ہم کوئی ان سے ڈیل نہیں دے رہے, ڈیل نہیں رہے. نہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن اور الیکشن کی بات. جی, بڑی خوشائن بات ہے جی, یہ بڑی خوشائن بات ہے. اس میں تو پھر کوئی ہم کنسنسس کے اوپر تو نہیں جھگڑا کر سکتے نا. اگر میں اور بھائی ایگری کر رہے ہیں تو ہم ایگری کر رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا, چکزئی صاحب کے ذریعے یہ گفتگو کا معاملہ شروع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ آگے بڑھ جائے گا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرلی اسٹرگل کے نام پہ کچھ تھوڑی سی بہت زیادہ سخت تحریک بھی چلائی گئی ہیں. میں دوبارہ سے 9 مئی یا کسی اس کا ذکر نہیں کروں گا جس میں سٹیزنز کو بھی نقصان ہوتا ہے, اداروں کو, پولیس افسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو ایک طرف کیمپس ہیں بہرحال جہاں پہ بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور جو غداری کا بھی نام لیا جاتا ہے. دوسری طرف ایک اور کیمپ ہے جس میں چیئرمین صاحب ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا وی شوڈ ہولڈ آور گراؤنڈ, لیکن ہمیں بات چیت کے ذریعے معاملات کو بڑھانا چاہیے. جنرل سیکرٹری صاحبہ یا بہنیں ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں, ان کے بیانات بہت سخت ہوتے ہیں اور یہ پوزیشن نہیں ہوتی. تو یہ میرے خیال میں پارٹی کے اندر بھی شاید یہ بات ریکنسائل نہیں ہو پا رہی ہے. اور جب اسٹرگل آئی ہوپ از ناٹ اے کوڈ ورڈ فار وائلنس. چلیں دیکھتے ہیں, میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ شاید کوئی شکایات ہیں, اس کا حل, اس حل کی ضرورت ہے. فائنل ویری کوئک کویسچن عامر, اور بڑا کوئک جواب دیں, کیونکہ ایک جو اسی سے منسلک جو معاملہ رہا ہے وہ یہ کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ان لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ یہ عمران خان سے ملیں جا کے اور ان کو کنونس کریں کہ بات چیت ہونی چاہیے. اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ اچھا, ایسا ایشو ایسا ہے کہ وہ بیچارے شاہ محمود قریشی اور ان کی سیاسی مٹی پلید کر دی فواد چودھری نے, وہ بیچ میں گیم ڈال کے نا, ان کی تو ساری سیاسی جدوجہد کو وہ جو نئی کمیٹی بنا کے آج خود بیٹھ گئے
اور کل ان کا اور عمر ایوب کا بھی میچ پڑا رہا ٹویٹر کے اوپر کہ بھائی تم تو بھاگ گئے تھے, سب کچھ ہو گیا تھا, تو وہ اسی لیے شاہ محمود قریشی بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے. یہ کام تو عمران خان نے سمجھنا ہے نا کہ شاہ محمود قریشی, ان کی پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی, آخر یہ لوگ کیوں ہیں, یہ ہیں نا. تو یہ میسج عمران خان تو دیکھیں, میں جو بات ہو رہی تھی نا 8 منٹ ملے ہیں نا صفدر جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں, تو وہ کون سا میسج لائے, بات سمجھنے کی ہے تو وہ چیک کر لیں کہ ان کو کیا کہا عمران خان نے. جو اس طرح کا بندہ جائے گا وہی میسج لائے گا کہ آپ میسجنگ کریں. جب ملاقاتوں پہ نواز شریف اور شہباز شریف کی بین تھی تو میسجز تو وکیل ہی لاتا تھا نا, اعظم نذیر طاہر سینیٹر تو آج بنا ہے نا. تو یہ آپ سمجھ لیں بات کو کہ جب آپ نے میسج دینا ہے تو عمران خان کی اشیر بات کے بعد ہی دینا ہے. وہ جس کو بھی چاہیں گے پھر وہ ملاقات کے لیے میسجز کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نیگوشیٹ کرو, تو سننے والے سنتے ہیں, وہ رستہ بھی بنا دیں گے. لیکن ابھی عمران خان رستہ لے بھی نہیں رہے, لیکن وہ لینا صرف فوج سے چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, میں اس پہ اپنا میرا کوشچن مارک ضرور ہے کہ وہ بات صرف فوج سے کرنا چاہتے ہیں اور فوج ان سے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, وہ تو خیر پاور کی بات ہے نا, جس کے پاس پاور ہے. جمہوریت تو بڑی سیکنڈری, جس کے پاس پاور ہے کسی دور میں کسی کو اس پاور کا فائدہ ہے, کسی کو کسی اور دور میں. قریشی صاحب جیسے ذکر ہو رہا تھا, شاہ محمود قریشی صاحب یا جو پرانے سیاستدان ہیں, اب اگر آپ لیڈرشپ دیکھیں تو اس میں اچھے لائرز ہیں, بڑے ماشاءاللہ لیکن اچھے. ان کو ایکسس چاہیے نا ٹو عمران جی خان. وہ ٹھیک ہے, مگر پارٹی کو ان کو امپاور بھی تو جس طرح دیگر لوگوں کو امپاور کیا جا رہا ہے. پارٹی کے بندے سے تو کوئی کمیونیکیٹ. میڈم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پچھلی تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں, یہ تو جو سیاسی لوگ تھے وہ اب پارٹی کی لیڈرشپ میں اس وقت نظر بظاہر نہیں آتے, زیادہ لوگ نہیں نظر آتے. آپ کو زیادہ تر بڑے پولرائز, بڑے اسٹرانگ ویوز رکھنے والے موسٹلی لائرز نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید وہ سیاسی لیوریج, جس طرح میں نے اچکزئی صاحب کا کیا کہا, اب اچکزئی صاحب کا جتنا لیوریج ہے اتنا تو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی. جی میں جانتا ہوں, لیکن ان کو امپاور, آپ جانتی ہیں انٹرنل پالیٹکس جو پی ٹی آئی کی رہی ہے, اس میں شاہ محمود صاحب کا یا دیگر بڑے سیاسی لوگوں کو تو مارجنلائز کر دیا گیا میرے خیال میں. obviously پارٹی ایشو تو یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی اوپننگ ہو سکتی ہے کہ بات آگے بڑھے, بیکاز ہر ایک کے فائدے میں یہی چیز ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام ہے, شفقت صاحب کا بھی, مصدق ملک صاحب آپ کا بھی, اور عامر رانا صاحب آپ کا بھی. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.